الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا، آج اس کی تیسری قسط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رب نے کسی نبی کو بھی پیدا نہیں فرمایا. آپ ایسے بے مثل و بے مثال ہیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے انت نور نوری والسر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی جعلت فداء لك ملکی فداء لك ملکی من العرش الى ما تحت الارضین
کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا أَطْلَبُ رِضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث قدسی میں آپ دیکھیں جو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے، وہ پورے انبیاء علیہ السلام میں سے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے انت نور و نوری، اے میرے محبوب آپ میرے نور کا نور ہیں، آپ میرے نور کا نور ہیں، وَالسِّرُّ سِرِّ، اور میرے راز کا آپ راز ہیں، میرے راز کا آپ راز ہیں، وَقُنُوزُ ہدایتی، اور میری ہدایت کی آپ کان ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نمک کی کان، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کثیر مقدار میں کیا موجود ہوتا ہے؟ نمک موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ہدایت کی کان ہیں۔ اب جس بندے کے پاس یہ جرت ہو نا کہ رب کی ہدایت کتنی ہے، وہی اس طرف قدم اٹھا سکے گا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہدایت عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا میری ہدایت کی کان محبوب آپ ہیں، یعنی جو ہدایت ہے وہ در مصطفیٰ سے ہے۔ یہ مطلب ہے اگر کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اولین سے آخرین تک، ہدایت جو ہے وہ صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں ہے۔ تو اب جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو غلام خدمتگار سمجھتا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور جس کا نظریہ یہ ہو کہ ادھر نسبت قائم کرنا ہی شرک ہے، ان کی تعظیم کرنا ہی بدعت و حرام ہے، ان کی بارگاہ میں جھکنا ہی گناہ ہے، تو کچھ ہو سکتا ہے ایسا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے یہ قانون دیا کہ جو میری ہدایت ہے وہ پھوٹے کی مصطفیٰ کریم کے قدموں سے، جو میری ہدایت ہے وہ جسم مبارکہ مصطفیٰ کریم سے ہی نکلتی ہے۔ جس کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے تو ممکن ہے وہ ہدایت والا بن جائے، اور جس کی نسبت میرے محبوب علیہ السلام سے نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کم از کم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ہدایت یافتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ کسی بھی صورت رب والا ہو سکتا، پرہیزگار نیکوکار ہو سکتا، تو یہ کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس کو ہدایت درکار ہے وہ در مصطفیٰ سے چلا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، ممکن ہے آپ کو سمجھ یہ آئی ہو کہ شاید میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ہدایت درکار ہوگی تو در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ یہ انبیاء کی بھی بات یہی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بات کی ہے میں نے، انبیاء علیہ السلام کی بھی بات یہی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تورات مقدس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا، تورات جو اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی اس کی آیات میں سے کچھ آیات یہ بھی ہیں، یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے کلیم احمد، اے پیارے موسیٰ، آپ جو ہے میری ہی تعریف کرتے رہیں، میری تعریف رب فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہیں، آپ پر میرا کرم اس وجہ سے ہے، آپ پر میرا کرم
اذا مننت علیک مع کلامی، اے پیارے موسیٰ آپ پہ جو یہ احسان ہوا ہے، اذا مننت میں نے آپ پہ احسان کیا، علیک اے موسیٰ آپ کی ذات پر، کون سا احسان کیا مالک؟ فرمایا مع کلامی ایاک، تجھ سے میں نے کلام کیا ہے بالمشافہ، بغیر کسی واسطے کے، جبریل درمیان میں نہیں۔ اے موسیٰ میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ پتہ ہے یہ تجھے یہ نعمت، یہ مقام رتبہ کیوں دیا ہے؟ بالایمانی باحمد، کیونکہ اے موسیٰ تو میرے احمد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، کیونکہ تو میرے احمد کے ساتھ ایمان لانے والا ہے۔ بالایمانی باحمد، تو نے میرے محبوب مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان لایا، تو نے میرے محبوب کے مقام کو سمجھا، میرے محبوب کی شان کو جانا، پہچانا، مانا۔ اے موسیٰ یہ جو کرم ہو رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ہو رہا ہے۔ اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وہاں تو انبیاء علیہ السلام سے رب فرماتا ہے یاد رکھنا یہ جو نعمت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، یہ جو کرم ہوا ہے یہ سرکار مدینہ کے صدقے سے ہوا ہے، یہ جو کرم ہوا ہے سرکار مدینہ کے صدقے سے ہوا ہے۔ اور آگے بڑی اللہ تبارک و تعالی تورات کی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتا ہے اور اگر تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہ لاتا، یعنی میرے محبوب کے مقام کو نہ جانتا، میرے محبوب کے اوصاف کو نہ مانتا جانتا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، رفت اور بلندیوں کو اگر اے موسیٰ آپ نہ مانتے، اگر آپ نہ مانتے تو اے پیارے موسیٰ کچھ تو ہو سکتا تھا، نہ میرا قرب آپ کو مل سکتا تھا، نہ میری جنت آپ کی طرف آ سکتی تھی۔ یہ جو میرا قرب خاص اے پیارے پیغمبر آپ کو ملا ہے، یہ جو میری جنت آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ میرے محبوب کی ذات پہ تو ایمان لے آیا ہے، صرف اس لیے ہے کہ میرے محبوب کے مقام کو تو نے سمجھا ہے، جانا ہے۔ اب غور کریں، اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد من جمیع المرسلین، او جو میں نے جملہ بولا، اے پیارے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ من لم یؤمن، جو ایمان نہیں لائے گا باحمد من جمیع المرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں میں سے جو میرے محبوب کا یہ مقام، یہ رتبہ، یہ اوصاف جیسا میں نے بنایا ویسا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانے گا اور ان کی تصدیق نہیں کرے گا، اے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگلی بات بڑی ہی مزے کی فرمائی، ان کی ذات پہ ایمان نہیں لائے گا، ان کی تصدیق نہیں کرے گا اور میرے پیارے محبوب کا مشتاق نہیں بنے گا، یعنی چاہنے والا مصطفیٰ کا اگر کوئی نبی نہیں بنے گا، اے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کی تمام کانت، اب جملے غور سے سنیں، کانت حسناتہ مردودہ علیہ، اس کی تمام نیکیوں میں رد کر دوں گا۔ تمام مرسلین و انبیاء کا یہ رتبہ، یہ مقام، یہ قرب خاص، یہ اللہ کی طرف سے ان کی شانیں، یہ اوصاف، یہ سارا کچھ جو اے موسیٰ میں نے پیغمبروں کو عطا کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ مصطفیٰ کے مقام کو جاننے اور ماننے والے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے ہیں، میرے محبوب کی ذات پہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تمام نبیوں اور مرسلین کو میں نے یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ عام بندہ ہل جاتا ہے ایسی آیات بینات کو پڑھ کر، یہ صرف تورات سے نہیں بلکہ آل عمران میں رب نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرما رکھا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ انبیاء و مرسلین بھی اللہ کی بارگاہ میں اس قرب خاص تک نہ ہوتے،
اگر وہ پیارے محبوب کو بے مثل و بے مثال نہ مانتے، اگر وہ مصطفیٰ کریم کو ایسا نہ مانتے جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، یہ تو تورات شریف ہے۔ اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں ایک بہت لمبا چوڑا مفہوم اپنے محبوب کی شان پہ عطا فرماتے ہوئے آخر میں جا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اگر کسی بھی نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں میرا پیارا محبوب ظاہری طور پہ جلوہ گر ہوتا ہے تو یاد رکھنا اے میرے پیغمبروں، اے میرے انبیاء و مرسلین کی جماعت، جس نبی کے زمانہ میں بھی میرا محبوب تشریف لے آئے وہ نبی اپنی ذات پہ کلمے پڑھانا چھوڑ دے گا، وہ نبی اپنی امت کو یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ میری ذات پہ کلمہ پڑھو، میری ذات پہ کلمہ پڑھو، میری ذات پہ کلمہ پڑھو۔ فرمایا یہ سب تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور تم بھی میرے محبوب پہ ایمان لے آؤ گے، تمہاری امت بھی میرے مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے گی، تو پھر تو معاملہ بنا رہے گا۔ اور اگر کوئی اس طرح نہیں کرے گا تو پھر اس کا جو میرے ہاں مقام ہے میں اس کو ختم کر دوں گا۔ یہ کون سی کتاب میں مسئلہ موجود ہے؟ قرآن مقدس سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں۔ تو میں نے بات کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب جو ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہی کسی کو کوئی رتبہ مل سکتا ہے، ہدایت کی وجہ سے ہی بندہ کسی مقام اور رتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ محبوب ہدایت جتنی ہے وہ سب کی سب آپ کی ذات اقدس سے ہی چلے۔ اب تمام اولین و آخرین انبیاء و مرسلین سب کے سب محبوب سے ہی فیض پاتے ہیں، سب کے سب تاجدار ختم نبوت سے ہی فیض اور حصہ پاتے ہیں۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اللہ فرماتا ہے وَخَزَائِنُ مَعْرِفَتِي، اے محبوب آپ میری معرفت کے خزانے ہو۔ اللہ کی معرفت کے خزانے مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس کو رب فرما رہا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ جس نے مجھے پہچاننا ہے اس کو پہلے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ جو میری ذات کی پہچان جاننا چاہتا ہے، جو میرے ذات کی طرف آنا چاہتا ہے، محبوب جب تک بیچ میں آپ نہیں ہوں گے کوئی بندہ بھی میری ذات تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ بندہ آپ تک پہنچے گا، آپ اس بندے کو پکڑ کر اپنے رب تک پہنچا دیں گے۔ اب بھی میرے محبوب کا مقام وہ مقام ہے اولین و آخرین میں رب نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا جس نے بھی مجھ تک پہنچنا ہے اس کو مصطفیٰ تک پہنچنا ہوگا۔ جب وہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جائے گا ان کی برکت سے رب اس کی ذات میں کرم اور فضل فرما دے گا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کو رب نے مقام عطا فرمایا۔ محبوب میری معرفت کتنی بڑی بات ہے۔ وہ خزائن معرفتی، خزائن واحد ہے کہ جمع؟ جمع کا صیغہ۔ میری معرفت کے خزانے، رب کی پہچان کے خزانے، رب کی شان کے خزانے، رب کی ذات کے خزانے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو رب نے اپنے بندے خاص کو خود عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم رب نہیں ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہے وہ کافر اور مشرک ہے، کافر اور مشرک ہے۔ لیکن میرے محبوب کو رب نے مقام وہ دیا ہے اولین و آخرین میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا محبوب میری معرفت جو ہے اس کے جو خزانے ہیں ہم نے وہ آپ کی ذات کو بنا دیا ہے۔ گویا سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں رب کی معرفت ذات مصطفیٰ میں چھپی ہے۔ فرمایا مجھے جاننے والے تیری جرات نہیں کہ تو ڈائریکٹ مجھے پہچان سکے، اگر میری معرفت چاہتا ہے تو پہلے میری تخلیق کے شاہکار مصطفیٰ کریم کی معرفت دے، پہلے میرے محبوب کا مقام دے، پہلے میرے محبوب مصطفیٰ کی شان دے۔ تیری سمجھ میں جب وہ نہیں آتے تو ان کے بنانے والا تیری
سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے جب میری تخلیق کا شاہکار، جب جسے میں نے خود بنایا، اے انسان تیری سمجھ میں تو وہ نہیں آتا، تیری عقل اور تیرے ادراک میں تو میرا بنایا ہوا میرا محبوب نہیں آتا، اور تو سوچ میں پڑا ہے کہ رب تیری سوچ میں آ جائے۔ فرمایا ناممکن بات، یہ بات دیکھو نا، قانون بھی یہی ہے کہ مالک نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ پیدا فرمایا۔ اب فرمایا میری طرف بعد میں آنا، پہلے میرے محبوب کو تو پہچان، پہلے میرے محبوب کی شان تو دیکھ، ان کا مقام تو دیکھ۔ آپ سے ایک سوال ہے، کوئی مائی کا لال ایسا آیا ہے آج تک جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو میرے محبوب کے مقام کو اس حیثیت سے جانتا ہو جیسا مقام رب نے عطا فرمایا؟ ناممکن بات، کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جس سے پوچھا، جہاں پوچھا، جس نے دیکھا، جہاں دیکھا، جیسے دیکھا، بس اس کو ایک ہی جملہ آیا ہے، ان جیسا کوئی اور نہیں، ان کی مثل کہیں اور پائی نہیں جاتی۔ انبیاء سے پوچھا، جواب یہی ملا۔ صحابہ و اہل بیت جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کا زمانہ پایا، ان سے پوچھا، جواب یہی ملا۔ فرمایا شان تو اس کی ہم بیان کریں تمہارے اس سوال کے اعتبار سے جو انسانی سوچ میں آ تو سکتا ہو۔ یہ تخلیق خدا کا، یہ مصطفیٰ کریم کی مخلوق، یہ اللہ جل جلالہ کی مخلوقات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ شاہکار ادب ہے جنہیں رب نے بنایا، جو رب کی مخلوق میں کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں اگر جاننا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کیا ہے تو ایک ہی جملہ ہے، جس ذات نے بنایا وہ رب بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکا، اس کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کسی کی جرت ہی نہیں ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی کان ہے، ہدایت کے سرچشمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ، یعنی رب کی معرفت کے جو خزانے ہیں، فرمایا وہ وجود مصطفیٰ سے نظر آئیں گے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی معرفت سے نظر آئیں گے۔ اور اگلی بات تو حد کر دی ہے، جعلت فداء لک، اے محبوب میں نے قربان کر دیا ہے، جعل تو کر دیا ہے، فداء قربان لک، آپ کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ کی ذات کون فرما رہا ہے؟ بلند آواز سے، مزید بلند آواز سے، کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فرمایا کیا جا رہا ہے؟ جعلت فداء لک، اے محبوب میں نے قربان کر دیا آپ کی ذات اقدس پر۔ کیا قربان ہوا ہے؟ ملکی، ملک مطلق ملک کو کہتے ہیں، جیسے غلام مطلق غلام کو کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کہے نا ھذا الرجل غلامی، یہ رجل میرا غلام ہے، غلامی، غلامی یہ میرا غلام ہے، یہ چھوٹی یہاں استعمال ہوتی ہے، میرے کے لیے ہوتی ہے۔ ھذا الرجل الصدیقی، یہ مرد میرا دوست ہے، یہ مرد میرا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ جعلت فداء لک، ملکی، اے محبوب جو میرا ملک ہے، جو میری سلطنت ہے، جو میرا ملک ہے، جو میری سلطنت ہے، جعلت فداء لک، وہ میں نے سارا ہی آپ کو عطا فرما دیا۔ اب کوئی آئے نا میدان میں اترے نا، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور رتبے کو کبھی کس وزن میں تولتا ہے تو کبھی کس ترازو میں تولتا ہے۔ اے یاد رکھ، آج تک ایسا ترازو نہ بنا ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکتا ہے
جس میں میرے محبوب کے مقام کو توڑنے کا سوچا بھی جا سکے. توڑنا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی جہالت ہے. رب فرما رہا جعلت فداء لک ملکی, تو نے رب کے ملک کو جانا ہی کہاں تک ہے؟ تو رب کے خزانوں کو کتنا جانتا ہے؟ اللہ کریم کے خزانوں کی وسعت تیری اس چھوٹی سی عقل میں آ جائے, ناممکن بات ہے. ایک چھوٹی سی حدیث سے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تجھے کچھ سمجھ آ جائے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں, اتنے, یہ کیا سمجھانے لگا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بس اتنی شان ہے, بس اتنا ہی مقام ہے, بڑھایا نہ کرو. ہم نہیں بڑھا رہے, اس کے محبوب کے بنانے والے رب نے انہیں بڑھایا ہوا ہے. تو جسے رب بڑھائے اسے گھٹا ہی کون سکتا ہے؟ اس کا مقام کون نیچے کر سکتا ہے؟ جو کرنے کی سازش کرے گا رب اسے ذبح کر کے رکھ دے گا. جو میرے محبوب کی شان گھٹانے کی کوشش کرے گا رب اس کا ایمان تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. میرے محبوب کا مقام کسی کے گھٹانے سے گھٹتا, کیونکہ جب رب ہی بڑھایا چلے جا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا صحرا جو پہنا رکھا ہے, وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا تاج جو سجا رکھا ہے, ہر آنے والی گھڑی پہلے سے مقام مصطفیٰ بڑھتے چلا جا رہا ہے, اور بڑھانے والا احکم الحاکمین ہے. تو جرت کس کی ہے میرے محبوب کی شان کو دبا سکے؟ بلکہ یہ ایسا مقام ہے جو جتنا دبائے گا رب اتنا اس کو ظاہر کرتا چلا جائے گا. یہ حقیقت مسلمہ ہے. جیسا کہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں میں نے ایک یہودی کے حوالے سے روایت پیش کی تھی, اس نے جتنا تورات سے کاٹنے کی کوشش کی اللہ نے اتنے محبوب کا ذکر تورات میں اس کے سامنے بڑھا کے رکھ دیا حتیٰ کہ وہ عاجز آ گیا. اب ذرا غور کریں, رب کے خزانے وسعت پہ ایک چھوٹی سی حدیث سامنے رکھ رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے میرے رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے, کیا جملے ہیں حدیث کے, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی, فرما جتنی مخلوقات دنیا میں آئیں ہیں آئیں گی, جتنی مخلوقات, ہر ایک کے جی میں جو آئے ہر وقت وہی مانگے اور رب اس کے جی کے مطابق اس کو دے دے. اور یہاں تو ایک ایک کا جی اتنا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی دولت ہے وہ صرف مجھے ہی مل جائے. یہاں تو ایسے افراد بھی موجود ہیں. فرمایا جتنا کسی کے جی میں آئے اول سے آخر تک رب سے مانگے, رب اس کو اتنا ہی دے دے بالفرض. تو اس کے خزانوں کی وسعت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر سے ایک چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ اٹھا لے, تو جتنا سمندر میں چڑیا کے پانی اٹھانے کی وجہ سے کمی آئی ہے, فرمایا رب ہر ایک اس کی خواہش کے مطابق عطا فرما دے. میرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. اب آئے نا کوئی دنیا دار جو میرے رب کے خزانے, جو میرے رب کی سلطنت, جو میرے رب کے ملکوں کی تقسیم ہمیں کر کے دے, بتائے کہ ملک کتنے ہیں, کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. تو صرف یہ ظاہری دنیا کو ہی جانتا ہے زیادہ سے زیادہ, اور وہ بھی اس میں کہاں کیا کیا ہے یہ تیری عقل میں نہیں ہے. بس اتنا پتہ ہے دنیا ہے, تجھے کیا پتہ ہے اس دنیا کے علاوہ اور کتنی دنیا یہاں موجود ہے. پوچھنا ہے تو میرے غوث اعظم سے پوچھ, جو ان کے در کے گدا بنے, ان سے پوچھ کہ اس جہاں کے علاوہ بھی یہاں کوئی مخلوقات آباد ہے. وہ فرمائیں گے ہاں یہ تو دنیا کچھ بھی نہیں, رب نے ایسے ایسے شہر اپنے آباد فرمائے ہوئے ہیں. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں, یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا, مزے کی بات یہ ہے, ان کا ایک مرید آتا ہے حضور اس جہان کے علاوہ کوئی اور بھی سسٹم ہے یہاں آبادی کا؟ فرمایا چلو سیر کرا دیتے. چلو سیر, آنن فانن ایک نئے جہاں میں پہنچ جاتے ہیں. ایک نئے جہاں میں شخص پوچھتا ہے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پوچھنا نہیں ہے, بس صرف اس کو دیکھتا چلتا, صرف اس کو. البتہ جس دنیا میں تو رہتا ہے یہ وہ نہیں ہے,
یہ وہ جہاں نہیں، تجھے تو اس ظاہری جہاں کا نہیں پتا، اور اللہ نے یہاں کئی جہاں بنائے ہوئے ہیں جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے غلام ہی جانتے ہیں۔ اب آنا میدان میں، اترنا، جو دن رات میرے محبوب کے مقام کو تولنے پہ تلا رہتا ہے۔ بتا میرے رب کے جو ملک ہیں ان کی وسعت کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جس کا ایمان جو گواہی دینا ذرا بلند آواز سے، رب کے ملک اور سلطنت کتنی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اب سنو اللہ کیا فرماتا، جعلت فداء لک ملکی، محبوب میری جتنی سلطنت ہے، میرے جتنے ملک ہیں، وہ سب کے سب میں نے آپ کی ذات کو عطا فرما دی ہے، وہ سب کے سب میں نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب پھر مزید اس کی وضاحت، من العرش الی ما تحت الارضین، من العرش محبوب عرش سے لے کر الی ما تحت الارضین، ساتوں زمینوں کے نیچے تک جو میرے جہان ہے۔ آنا میدان میں بتانا، تجھے تو ابھی تک ایک زمین کا ہی بتانا چلا۔ الارضین جمع کا صیغہ، فرمایا ساتوں زمینوں کے جو جہان ہے یہ سارے آپ کے ہیں، اور جو اس کے نیچے جہان ہے یہ بھی آپ کے ہیں۔ محبوب میرے جتنے ملک ہیں میں نے سارے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ میری جہاں تک سلطنت ہے وہ ساری کے مالک ہم نے، محبوب آپ کی ذات کو بنا دیا ہے۔ آپ کی ذات کو اگلے جملوں پہ حد کیا، کلہم یطلبون ردائی، یہ میرے جتنے ملک ہیں، میری جتنی مخلوقات ہیں، انبیاء، مرسلین، فرشتے، انبیاء و مرسلین کے صحابہ، ان کے اہل بیت، ان کی ذریت پاک، ان کی اطرت پاک، اولیاء اعظام، فقہاء و محدثین و مفسرین و مجتہدین، علماء و شیوخ و عوام الناس، اسی طرح پھر جنوں میں تقسیم۔ فرمایا محبوب یہ جتنے ہی ہیں، کلہم تمام کے تمام جن کو آپ کے رب نے تخلیق فرمایا ہے، کلہم سارے، یطلبون ردائی، یہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں کسی طرح رب راضی ہو جائے۔ جملے غور سے سننے والے، ہر وقت ان کی خواہش ہے، کلہم یطلبون ردائی، کہ بس کسی طرح رب راضی ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی سے رب راضی ہو جائے، رضوان من اللہ اکبر، ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو رب کی رضا پہنچ جائے۔ اس قرآن آیت کے تحت ذہن میں جملہ رکھنا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس کو اللہ کی رضا مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، فرمایا وہ بہت اونچے مقام والا بن جاتا ہے، وہ بڑی شان و شوکت والا بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل جائے اس کو عظیم نعمت ملی ہے۔ یہی فرمایا کلہم یطلبون ردائی، محبوب آدم سے عیسیٰ تک یہ سارے مجھے راضی کرتے رہتے ہیں، محبوب جبریل سے آخری فرشتے تک مجھے ہی، کلہم یطلبون ردائی، میری رضا میں لگے ہوئے ہیں، اول سے آخر بندے تک، من الجن والانس، خواہ وہ انسانوں میں ہوں یا جنوں میں ہوں، محبوب کلہم یطلبون ردائی، وہ تو ہر وقت مجھے ہی راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے محبوب کا مقام دیکھ، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ساری مخلوقات آپ کے رب کی رضا چاہتی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدْ، اے محبوب آپ کا رب رضائے محمد کو متواشی رکھتا ہے۔ کوئی مائی کا لال آئے نا، وہ جو تولتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے مقام کو، قرآن کہہ رہا ہے
جس کو رضا مل جائے رضوان من اللہ اکبر، بڑی عظیم نعمت اس کو ملی ہے۔ یہ پوچھنا امام علی مقام سے کہ رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ قربان کرنا پڑتا؟ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا تھا نا کربلا میں، بولو تو صحیح۔ آپ تو امام علی مقام کے غلام بیٹھے ہیں نا، آپ کا تو یہی ایمان ہے جو قرآن و حدیث نے دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ پوچھنا امام علی مقام سے کہ رب کی رضا لینے کے لیے کتنی بڑی قربانی لینی پڑی، یہ پوچھنا ابو بکر عمر عثمان و حیدر سے رب کو راضی کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ و اہل بیت اطہار و اولیاء سے پوچھ کہ کیا کیا سامنا مصیبتوں کا تم نے کیا، وجہ کیا تھی کہ صرف سارے انبیاء علیہم السلام، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو صرف توحید کی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے میرا رب صرف اللہ وحدہ لا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، فرمایا ان کو کھڑا کر کے آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے یہاں آرا رکھا، چیر دیا زندے بندے کو۔ اس سے ذرا پوچھ تو صحیح کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا یار کسی طرح رب راضی ہو جائے، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ کلہم یطلبون ردائی، یہ سارے ہر مشکل کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہر مصیبت کو گلے خوشی سے لگاتے ہیں، ہر پریشانی کو خوشی سے محسوس تک نہیں ہونے دیتے کہ ٹھیک ہے جس حال میں بھی ہے جیسے بھی ہے خیر ہے، کیوں چلو رب تو راضی ہو جائے۔ یہی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا کلہم یطلبون ردائی، محبوب سارے تو میری رضا کے متلاشی ہے۔ وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اطلب رداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اطلب رداک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، ساری مخلوقات آپ کے رب کو راضی کرنے میں ہے، اور آپ کا رب تو صرف آپ کی رضا ہی چاہتا ہے، آپ کا رب تو صرف آپ کی۔ اب میرے محبوب جیسا مقام ہے کوئی اور کسی نبی علیہ السلام کے پاس؟ سارے کلہم یطلبون ردائی، آدم سے عیسیٰ تک رب کی رضا چاہتا ہے، اور رب فرماتا ہے میں مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حدیث قدسی کو سننے کے بعد آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، جو شروع سے بیٹھے، جو بعد میں کسی نے ایک جملہ سننا اس حدیث کا، کسی نے 2 سنے، ہم نے حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، سوائے اس کے کچھ چند باتیں سمجھانے کو یہ شاید کی ہوں، وگرنہ اس کی جو تفسیر ہے وہ تو میرے جیسا لا علم شخص کسی صورت بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جو اس کی تفسیر ہے ہمارے جیسا ادنی طالب علم اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ترجمہ عربی سے اردو میں آپ کے سامنے رکھا۔ آپ سے سوال ہے جو شروع سے بیٹھے ہیں، جواب دینا جن کو کچھ سمجھ آئی ہو۔ جو مقام صرف اس حدیث میں مقام مصطفیٰ کو واضح کیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبروں میں کسی اور کا ہے؟ اللہ کریم نے جتنے رسول اور پیغمبر بھیجے کوئی اور اس کے قریب تک گیا؟ ناممکن بات نہ۔ تو ذرا غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، جن جیسا کوئی نبی نہ ہو، کاش کے جملہ سمجھ آ جائے، جس محبوب جیسا رب نے کوئی اپنا نبی، پھر میرے اور آپ جیسا وہ محبوب ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی لا علمی کی یہ دلیل ہے، کتنا بڑا لا علمی کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے کہ پتہ نہیں اس بندے کو اس وقت شرم کیوں نہیں آتی، وہ اس وقت شرم کی وجہ سے مر کیوں نہیں جاتا جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہے، اس کو موت کیوں نہیں آ جاتی شرم کی وجہ سے، وہ ڈوب کیوں نہیں مرتا شرم کی وجہ سے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ یہ صرف ہمیں نہیں پتا ان روایات، انہیں بھی پتا ہے، انہیں بھی ان روایات کا پتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ جو چیزیں
کتب شریعہ میں آ جائیں وہ ہر طرف ہی ہوتی ہیں. اپنے تو اپنے شریعت کی کتب تو یہود و نصارہ کے اندر جو سازش کی غرض سے ان کو عالم بنایا جاتا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، باقاعدہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر مسلمانوں سے نکالنے کی غرض سے وہ یہود و نصارہ اپنے لوگوں کو پہلے مستند عالم بناتا کہ فلاں شعبے میں ان کی شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں، فلاں شعبے میں ان کی شریعت کے کیا کیا. جب وہ مکمل سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس طرف پلٹتے ہیں اب اس کو کیسے بدلا جائے، اب اس کو کیسے. تو بدلنے کے لیے ضروری ہے پہلے بندہ اس کو سمجھے، پہلے بندہ اس کو. آپ ایسے نہ سمجھے میڈیا پہ یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ ان کا خیال نہیں ہے، یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ سسٹم چلایا جا رہا ہے. امت مسلمہ سے شریعت مطہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ایک بڑے منظم طریقے سے میڈیا کے ذریعے. میڈیا مالکان اگرچہ بظاہر مسلمان صحیح، لیکن یہود و نصارہ نے ان کو خریدا ہوا ہے. یہودی اور عیسائیوں نے ان کے منہ مانگی قیمت دے کر ان سے یہ طے کیا ہوا ہے چینلز تمہارے ہوں گے لیکن جو کچھ بیچ میں چلے گا وہ ہمارے ماہرین کے مشاورت سے چلے گا. جیسے یہ کہیں گے تم ویسے چلاؤ گے. ہاں مانگو جتنا مانگ سکتے ہو وہ ہم تمہیں دے دیں گے. انہوں نے جو مانگا انہوں نے دے دیا. اب یہ ایک منظم طریقے سے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن مسلمان بیچارہ سویا ہوا ہے. اس کو بیداری نہیں آئی کہ گھر تیرا، پیسہ تیرا، ماں بہن بیٹی بیٹے اولاد تیری، وقت تیرا، نقصان تیرا اور نظام تیرا، اور تیری ہی شریعت کو تجھ سے دور کرنے کی سازش ہے، اور پھر تو پیسے دے کے وہی چیز گھر والوں کو دکھلا رہا ہے. یہ سویا نہیں ہے تو اور میں کیا کہوں، یہ غفلت کا شکار نہیں تو اور میں اس کو کیا کہوں. میڈیا والے آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. خیر خواہ ہوتے تو ننگی عورتیں ہماری ماؤں بہنوں کو نہ دکھائی جاتی. خیر خواہ ہوتے تو بے حیائی اور فحاشی کے مناظر ہماری ماؤں بہنوں کو نہ دکھائے جاتے. چلو وہ تو ظالم تھے ہی. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کیا ہیں؟ کیا آپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں؟ آپ اپنی بیوی کے خیر خواہ ہیں جس کو فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، وہ بے حیائی کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں جو شاید سٹیج پہ بیٹھ کے بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. جو بندہ یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے، آپ سے سوال ہے وہ بندہ اپنا خیر خواہ ہے، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ ہے؟ وہ دشمن ہے لیکن اس کو پتہ نہیں. اس کو جو سمجھایا وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے. یہ کون ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والا؟ وہ جو تجھے سمجھا رہا ہے یہ تیری بات ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اب میں جو بات کر رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. میں کچھ نہیں ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی خیالی کلمات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. لیکن یہ تو سوچ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تو رب رسول کی بات کہہ رہا ہوں. رب رسول تو مقام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ مجھے نہ سمجھ اور علماء کو کچھ نہ سمجھ، مشائخ کو کچھ نہ جان، مبلغین اہل سنت کو کچھ نہ جان، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جن کی سناتے ان کی بہت اونچی شان ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کا بڑا اونچا رتبہ ہے. آپ سے سوال ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا برابر بھی شد بدھ رکھتا ہے، جو اس وقت میڈیا پر جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے رب رسول راضی ہوں گے یا ناراض؟ جواب بلند آواز. پیچھے والے مجھ سے ناراض ہیں جو بولتے نہیں. جو کچھ اس وقت میڈیا پہ ہم اپنے گھروں میں چلا رہے ہیں، خود دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں. تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے مؤدبانہ سوال ہے، اس کی وجہ سے رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگلے جمعہ مجھے بولنے بنتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو رب کو ناراض کر رہا ہے وہ پھر اپنے آپ کا خیر خواہ ہے. جو رب کو ناراض کر رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے فیملی کا خیر خواہ. خدا را کچھ سوچ.
کچھ فکر پیدا کر کہ میں آج ہوں لیکن کل میرا وجود نہیں ہوگا. ہمیشہ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا, اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ سے ڈر جاؤ, مالک کی بارگاہ میں توبہ کر لو. محبوب کا تو وہ مقام ہے, اپنے اپنے غیر بھی پڑھتے ہیں, پتہ انہیں بھی ہے, لیکن جان بوجھ کے چشم پوشی. اور اللہ کے فضل سے جو ان کا صحیح غلام ہوتا ہے اس کو جو پتہ چل جاتا ہے وہ چشم پوشی نہیں کرتا, وہ مجھ سے بھاگ کے ان مقامات کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے لوگوں میرے محبوب کو رب نے یہ بھی مقام دیا, میرے محبوب کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا. ایک حدیث قدسی کی روشنی میں جو شروع سے آخر تک بیٹھے ہیں ان سے سوال, اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ کی طرف. کیا میرے محبوب کے مثل کوئی ہے؟ کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی فرشتہ ہے؟ تو جب انبیاء و مرسلین میں میرے آقا جیسا کوئی نہیں تو پھر ان کی امت میں کون مصطفیٰ کریم جیسا ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ جملے بولے سمجھو وہ ایسا اندھا ہے جس کو اپنے اندھے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے. اندھے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے یار میں اندھا ہوں, وہ پھر بھی کسی نہ کسی کھاتے میں آ جاتا ہے. اس کو پتہ نا میں اندھا ہوں, وہ کسی کو کہے گا یار مجھے روڈ کراس کرا دے کیونکہ میں تو اندھا ہوں. اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں اندھا ہوں. جو میرے محبوب کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے یہ دوسرے درجے کا اندھا ہے. پہلے درجے کا نبینا کبھی ہدایت کی طرف آ سکتا ہے کہ وہ پتہ ہے اس کو میں کچھ نہیں جانتا, مجھے کچھ نہیں نظر آتا, اور جس کو نظر کچھ نہیں آتا نہیں میں سب کچھ جانتا ہوں وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف آ. تو جو میرے آقا کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے وہ اس دوسرے درجے کا شخص ہے کہ موت تو اس کو آ سکتی ہے لیکن ہدایت کے راستوں کی طرف وہ آ. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ کر جیسا رب نے بنایا ویسا عقیدہ اور ایمان آپ کی ذات کے ساتھ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام.